تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں اے رانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ عمارت کیا شکوائے خسروی بھی تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسرز لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں بہت پر امید ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خوش باش ہوں گے۔ آج جو اس ویڈیو میں میرا موضوع ہوگا وہ ہے الفاظ کا فرق۔ اس ویڈیو میں آپ لوگ جن الفاظ کو سنیں گے، جو فرق میں بیان کروں گی، آوازیں عموماً ان کی ایک جیسی ہیں، لیکن الفاظ جو لکھے جاتے ہیں ان میں بہت فرق ہے، اور اسی وجہ سے اکثر طلباء جو ہیں یہ غلطی کر جاتے ہیں لکھتے وقت۔ ان کو جیسے نون اے نا کی جگہ پر نون الف نا لکھ دیتے ہیں، اس طرح کاف بڑی کے کی جگہ پہ کاف اے کے لکھ دیتے ہیں، اور اگر یہ ایسے لفظ ہیں جو جملوں کے مطالب جو ہیں وہ غلط کر دیتے ہیں اور مفہوم بدل کر رہ جاتے ہیں۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آج کا پیغام سنیں۔ آج کا پیغام یہ ہے: خراسان کے دو درویش اکٹھے سفر کر رہے تھے کہ ایک ناتواں تھا یعنی کمزور تھا اور 2 دن بعد جا کر روٹی کھاتا تھا، جبکہ ایک موٹا تازہ تھا اور دن میں 3 بار روٹی کھاتا تھا۔ اتفاقاً ان دونوں کو ایک شہر میں جانا پڑا، اور جب وہ وہاں پر گئے تو ان پہ جاسوسی کا الزام لگ گیا۔ ان دونوں کو پکڑ کر ایک کوٹھری میں بند کر دیا گیا اور کوٹھری کو اوپر سے مٹی کا لیپ کر دیا گیا۔ 2 ہفتے گزر جانے کے بعد شہر کا جو بادشاہ تھا اس کو معلوم ہوا کہ وہ دونوں تو بے قصور ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ جو موٹا تازہ تھا وہ مر گیا تھا، جبکہ جو ناتواں تھا یعنی کمزور تھا وہ ابھی تک زندہ و سلامت تھا۔ لوگوں کو اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے، تو ایک عقل مند نے کہا کہ وہ ایک بسیار ہور تھا، بو کی تاب نہ لا کر مر گیا۔ دوسرے کا اپنے نفس پر قابو تھا، بے شک اپنی عادت کے مطابق صبر کیا اور بچ گیا۔ ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ کم کھانا کھانے سے انسانی جسم کی جو قوت مدافعت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تنگی میں، مشکل میں بھی کم کھانے والا بالآخر بوقت سختی گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ خدا پر ان کے صبر و جمیل میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اب جب ہم الفاظ کے فرق کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نہیں پہ۔ نہیں جو لفظ ہے، نہیں، نون ہے نا اور نون الف نا، نون الف نا اور نون گنہ نا، ان میں کیا فرق ہے چاروں میں؟ کہاں کہاں پر یہ استعمال ہو سکتے ہیں؟ پھر آگے آئیں گے صحیح اور صحیح، سین ہے اور چھوٹی یہ، صحیح اور سواد ہے یہ اور ہے، یہ جو صحیح ہے ان میں کیا فرق ہے؟ پھر اس کے بعد کے کاف پڑھیے کے اور کاف ہے کے میں کیا فرق ہے؟ تو سب سے پہلے نہیں کا جو صیغہ ہے ہم استعمال کریں گے، نہیں جو ہے وہ کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ بعض اوقات فقرات میں زور دینے کے لیے جو ہے نہیں کا استعمال ہوتا ہے۔ نہیں جو ہے وہ فعل حال میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے وہ آج اسکول نہیں آیا، آپ نے مجھے کیوں نہیں روکا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کب آیا۔ نہیں ہے کام زبان کا کچھ اب دعا کے سوا، نظر کسی پہ نہیں ہے میری خدا کے سوا۔ نہیں ہے نا امید اقبال
اپنی کشتے ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ نہیں کے بعد ہم نا کا استعمال دیکھتے ہیں، نون ہے نا، یہ ہمیشہ فعل کے بعد استعمال ہوتا ہے اور اس کو نفی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ جملے کے ہمیشہ شروع یا درمیان میں استعمال ہوتا ہے، مثلاً نہ اسلم آیا نہ اسجد، تم یہ بوجھ نہ اٹھا سکو گے، بقول فیض احمد فیض کے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یعنی اس میں نہ جو ہے، نون نہ جو ہے وہ درمیان میں آیا ہے، جملے کے درمیان میں آیا ہے۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں جب دیکھا کہ جہاں میں کوئی میرا نہ رہا، شدت یاس سے میں آپ بھی اپنا نہ رہا۔ ایک اور مثال دیکھیں، جو ہو چکا ہے وہ پھر نہ ہوگا، جو ہو رہا ہے وہ ہو چکے گا۔ اب نون ہے نا کے بعد نون الف نا کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے کہ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ نون ہے نا اور نون الف نا کو ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اب نون الف نا کے دو استعمال ہیں، ایک تو یہ الفاظ سے پہلے لگتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جملے کے شروع میں لگتا ہے، اور ایک یہ سابقے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مثلاً نالائق، نابلد، ناجائز وغیرہ۔ اگر نون الف نا اکیلا لگے گا تو ہمیشہ بعد میں استعمال ہوگا، اور یہ منفی معنوں میں بھی استعمال ہاں جی، یہ منفی معنوں میں نہیں استعمال ہوگا، جیسے کھانا، جاؤ نا، بیٹھو نا، پڑھو نا وغیرہ۔ اگر نون الف نا الفاظ سے ہٹا دیں تو معنوں میں فرق نہیں آئے گا، اور یہ زور دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نون الف نا جو ہے وہ سوالیہ جملوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے تم خود کھانا کھا لو گے نا، آپ کالج چلے جاؤ گے نا، مشکل ہے کام سنبھال لو گے نا وغیرہ۔ یہ حروف تاکید کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آؤ گے نا، جاؤ گے نا، مانو گے نا وغیرہ۔ اب نون الف نا اور نون گنا جو نا بنتا ہے، ایک تو یہ ولی دکنی کے دور کا یہ لفظ ہے، یعنی کہ پرانی اردو میں استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یا پنجابی کا یہ لفظ ہو سکتا ہے۔ نا جو ہے وہ لوگوں کے بولنے کا انداز بھی ہے، سٹائل بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس بات کو ویسے لوگ نہیں مانتے۔ اردو ادب میں اس لفظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ اردو لفظ نہیں ہے، یہ پنجابی کا لفظ ہو سکتا ہے لیکن اردو کا لفظ فی الحال نہیں ہے۔ اب ہم جو بات کریں گے وہ کاف بڑھئے کے بارے میں بات کریں گے، اور قواعد کے اصولوں کو سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو طلباء جو ہیں وہ کاف بڑھئے کے کی جگہ پہ کاف ہے کے لکھ دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ کاف بڑھئے کے جو ہے وہ حرف اضافت ہے، اور یہ دو اسموں کو یا دو اسموں کو ملاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ملکیت بھی ظاہر کرنے کے لیے کاف بڑھئے کے استعمال ہوتا ہے، اور تعلق ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے بھائی کے بیٹے، شہر کے اسکول یا کالج وغیرہ۔ کاف ہے کہ جو ہے یا اور کیونکہ یہ دونوں ایک ہی معنوں میں دیتے ہیں، یہ جملے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ گھر چھوٹا ہے کہ بڑا، یعنی اور بری صحبت سے بچو کہ یہ بدنامی کا خطرہ ہے، بلکہ کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ جب دیکھا کہ جہاں میں کوئی میرا نہ رہا، کہ، ٹھیک ہے، کہ کاف ہے کہ، جب دیکھا کہ جہاں میں کوئی میرا نہ رہا، شدت یاس سے میں آپ بھی اپنا نہ رہا۔ اس کے بعد صحیح، سین ہے اور چھوٹی ہے صحیح، یہ حروف تاکید ہے اور کسی بات پر زور دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے میری بات سنو تو صحیح، یہاں آؤ تو صحیح، یہ کھاؤ تو صحیح، ٹھیک ہے، اور جو صحیح دوسرا ہے سواد ہے، یہ اور ہے، یہ لفظ جو ہے درست ہونے یا درست کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلاً
صحیح بات کریں، کون سا لفظ صحیح ہے، صحیح بہاری وغیرہ۔ ضرور بتائیے گا کہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ تب کے لیے اللہ حافظ۔